ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بزم آئینہ وکیل صاحب پوسٹ۔ آج کی اہم خبر یہ ہے کہ ریاست آندھرا پردیش کے ضلع کڑپا میں واقع ایک خانگی فنکشن ہال میں یاد جاوید بزم جاوید کی جانب سے منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے نائب وزیر اعلیٰ ایس ایم بی امجد باشاہ نے شرکت کی۔ مہمان اعزازی کے طور پر کرنول سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر سمیع الدین مزمل، میٹرو مارکیٹنگ کے آنر جمشید علی خان کے علاوہ دیگر اہم شخصیات شریک رہے۔ اس موقع پر جمشید علی خان صاحب اور ڈاکٹر سمیع الدین مزمل صاحب اور بزم آئینہ کے ایڈیٹر سید قدرت اللہ قادری کے علاوہ دیگر اہم اشخاص کو تہنیت پیش کی گئی۔ اس موقع پر ڈاکٹر ستار ساحر نے بتایا کہ بزم جاوید میں یاد جاوید منانا بہت ہی اہم کام ہے۔ بہت لوگ ہیں کیا صرف ہندوستان تک ہی سیمت نہیں، ہمارے گھر کڑپلی کو اگر ہم نہیں بھول سکتے، ہمارے استاد اکرام ہیں گھر کڑپلی، ان کے پاس میں نے قرآن کی تعلیم حاصل کی تھی۔ ایسے لوگوں کو ہم یاد کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ضرور آگے کبھی بھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس ہماری زبان اردو زبان کی ڈیولپمنٹ کے لیے انشاءاللہ میں ضرور کام کروں گا، بلکہ آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں۔ تو یہ پروگرام کو اس کو یہاں پہ انوائٹ کرنے کے لیے میں پھر ایک مرتبہ ستار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جتنے بھی لوگ یہاں پہ آئے ہیں ان سب کو میں فردر میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے اپنی جگہ میں۔ The language which you fall in love with, which you love to fall in love with. In the words of Josh Malihabadi, who has spoken about جس نے اردو اور اردو عوام کے بعد میں اس طرح سے کہا ہے کہ ندی کا موڑ اور چشمہ سیڑھی کا زیر و بم، ندی کا موڑ اور چشمہ سیڑھی کا زیر و بم، چادر شب نجوم کی شبنم کا رخت نم، چادر شب نجوم کی شبنم کا رخت نم، موتی کے آب گل کی مہک ماہ نو کا خم، موتی کی آب گل کی مہک ماہ نو کا خم، ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو، ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو، کتنے حسین افق سے پیدا ہوئی ہے تو، کتنے حسین افق سے پیدا ہوئی ہے تو، لہجہ ملی ہے، لہجہ ملی ہے کہ نمکوار ہوں تیرا، لہجہ ملی ہے کہ نمکوار ہوں تیرا، صحت زبان ہے کہ بیمار ہوں تیرا، صحت زبان ہے کہ بیمار ہوں تیرا، آزاد شعر ہوں یا گرفتار ہوں تیرا، آزاد شعر ہوں یا گرفتار ہوں تیرا، تیرے ہی کرم سے شعر و سخن کا امام ہوں، تیرے ہی سخن سے، تیرے ہی کرم سے شعر و سخن کا امام ہوں، خدازن شاہوں سے ہوں کہ غلام ہوں تیرا۔ Now this is Urdu for you. علیف یعنی موجودہ شام، سیریا سے قسطم دنیا کے راستے سارے اناطولیہ پہ چھا جاتے ہیں ہم لوگ۔ اناطولیہ یعنی آج کا موجودہ ترکی ہے، تو اس پہ ہم کو ایک تخلص بھی ملا ہے، ترکولو۔ تو ترکی سے نکل کر ہم میسوپوٹامیہ کے راستے، قرطم کے راستے ہندوستان میں آتے ہیں۔ قرطم یعنی آج جس کا نام زیادہ تر لیا جاتا ہے وہ ہے افغانستان۔ ہم 1173 عیسوی میں جب ہندوستان کے تخت پر بیٹھتے ہیں تو یہ ہماری تاریخ کی دو پہر تھی، ہماری تاریخ کا عروج تھا، ہماری شان کا عروج تھا۔ 1173 سے لے کر سپاہی میوٹینی تک ہم لوگ 5 سال 10 سال نہیں بلکہ 684 سال حکومت کرتے ہیں۔ جب سپاہی میوٹینی یعنی غدر کا وقت آتا ہے 1857 میں، وہاں سے ہماری تاریخ کی شام شروع ہوتی ہے۔ یہ شام شروع ہوتے ہوتے اتنی طویل ہو جاتی ہے کہ ہم رات میں آ جاتے ہیں۔ آج ہماری رات ہے، جیسے ستار صاحب نے بتایا تھا رات کے بارے میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں۔ اب جب ہم رات میں ہیں تو ہم کو کہا جاتا ہے، جب ہم رات میں ہیں تو ہم کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو قوم آج کے کمپیوٹر کے زمانے میں، یہ قوم کمپیوٹر کے زمانے میں، یہ پنجر چھاپ قوم کمپیوٹر کے زمانے میں کیا کرے گی؟
آپ کو معلوم ہے، ہم کو معلوم ہے، اور ہندوستان کے بچے بچے کو معلوم ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین کمپیوٹر، دنیا کا سب سے اعلیٰ کمپیوٹر کا بنانے والا میرا مالک ہے، اور اس کمپیوٹر کو اللہ تعالیٰ بنانے کے بعد ہمارے دماغ میں فٹ کر دیا ہے، اور ہماری خدمت ہاتھ میں دینے کے بعد اس کمپیوٹر کی چابی ہمارے دماغ میں رکھ دیا ہے۔ آپ اس کو جتنا استعمال کریں، جتنا بھی استعمال کریں گے اتنا بڑھے گا، کبھی کم نہیں ہوئے گا۔ آج ہندوستان میں سب سے بڑی جو کرسی ہے وہ سیاست کی کرسی ہے۔ اس کا راستہ اکثریتوں کے محلوں سے نکلنے کے بعد، دلی کی چاندنی چوک کی گلیوں سے بھٹکنے کے بعد، ان پنچر چھاپ لوگوں کے گھروں سے گزرنے کے بعد جا کے ملتا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی یہ راستہ اکثریتوں کے محلوں سے نکلنے کے بعد، نقش درگاہ کی گلیوں سے گزرنے کے بعد، کرنول کی گلی گلیوں سے گزرنے کے بعد جا کے ملتا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں لوگ پولیٹکس کو جانتے ہیں، لیکن دنیا کا سب سے جو بڑا پولیٹیکل ایڈوائزر تھا وہ ہندوستان سے تھا۔ اس کا نام بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اس نے ایک گلی کے 18 سال کے بچے کو لیا، اسے اپنی پالیٹکس سکھانے کے بعد اس کو ہندوستان کے تخت کا راجا بنا دیتا ہے۔ اس شخص کا نام تھا چانکیہ، اور جو بچہ تھا وہ چندر گپتا، آگے جا کے وہ چندر گپت حکومت کا جو ہے راجا بنتا ہے، چندر گپت موریہ۔ میں آندھرا پردیش میں اسی نیتی سے ایک جملہ بتانا چاہتا ہوں۔ آندھرا پردیش میں مسلمانوں کی آبادی، ابھی میں امجد بھائی سے بھی بات کر رہا تھا، آج 2019 میں 44,20,000 تھی، جس میں سے 36 لاکھ مسلمانوں نے اپنے حق کا استعمال کیا۔ اس میں سے 31 لاکھ مسلمان ایک ہوتے ہیں، متحدہ ہو جاتے ہیں، ہونے کے بعد اس طرف میں دیکھتے ہیں، متحدہ ہونے کے بعد دوسری بار بول رہا ہوں، اس طرف میں دیکھتے ہیں، وی ایس راجشیکھر ریڈی صاحب کی طرف میں دیکھتے ہیں، اور وی ایس جگن موہن ریڈی صاحب پہ بھروسہ کرتے ہوئے 31 لاکھ مسلمان اس طرف میں آتے ہیں۔ اس طرف کا مطلب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ الیکشن کے 3 دن بعد میں ایک انالیسس کر رہا تھا تو مجھے پتہ چلتا ہے جو اس طرف کی سرکار تھی وہ صرف 31 لاکھ ووٹوں سے دوسری سرکار سے آگے تھی۔ تو یہ 31 لاکھ مسلمان ایک طرف میں تھے، اور وہ جو جیت کا جو ہے فاصلہ بھی تھا وہ 31 لاکھ کا تھا۔ تو مجھے خوشی ہوتی ہے، آپ کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ ہم متحدہ اگر ہو جائیں گے تو یہ تاریخ ہماری جو ہے، جو رات کے اندھیروں میں ہے، رات کے اندھیروں سے گزرتے ہوئے پھر صبح میں جائے گی۔ آپ یہ یقین رکھیے، اللہ پہ بھروسہ رکھیے کہ جب رات زیادہ گہری ہو جاتی ہے، جب رات زیادہ سیاہ ہو جاتی ہے تو یقین مانیے کہ فجر کا وقت قریب ہے، صبح کا وقت قریب ہے، پھر ہماری تاریخ کی صبح ہمارے لیے یاد کر رہی ہے۔ آپ اپنے دماغ کا صحیح استعمال کریں، متحدہ رہیں، ایک رہ کے اس طرف میں ہم کام کریں۔ ہم کو یہ مان کے چلنا ہے کہ ہم آپ سے ہیں، میں ہاتھ بتا کے کہہ رہا ہوں، ہم آپ سے ہیں، پھر ایک بار کہہ رہا ہوں، ہماری ترقی آپ سے ہے، ہمارا ڈیولپمنٹ آپ سے ہے۔ لیکن جو میں پولیٹیکل نیتی کے ساتھ میں ایک جملہ بھی استعمال کرنا چاہتا ہوں، ہم آپ سے ہیں، ہماری ترقی آپ سے ہے، لیکن کا جو بڑا جملہ ہے، امجد بھائی سے ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ لیکن کے لیے کام کیجئے، ہم کو طاقت دیجئے، ہم کو ہمت دیجئے، آگے بڑھنے کا حوصلہ دیجئے، تو یہ جو تعاون ہے آگے کئی برس تک زندہ رہے گا اور ہم آگے بڑھتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ میں وقت کی وجہ سے کچھ نہیں بول پا رہا ہوں، اور میں جناب ستار صاحب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ ریکویسٹ ہے کہ ہر 3 مہینے میں ایک کتاب۔ السلام علیکم۔ آج یہاں ہوٹل شاہی دربار میں بینکٹ ہال میں سلیمان اطہر جاوید صاحب کے یاد میں یاد جاوید منایا گیا، جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے ہمارے ہر دل عزیز جناب ایس بی امجد بادشاہ صاحب جو نائب وزیر حکومت آندھرا پردیش ہیں، اور ہمارے وزیر برائے اقلیتی بہبود ہیں، انہوں نے شرکت کی۔
इस जलसे की नौयत ऐसी रही कि पहले जो है किताबों का रस्म इजरा अमल में आया, जिसमें 3 किताबें थीं। एक जो है आईना शेरी मजमुआ, दूसरे जावेद साहब पर एक मुरतबा किताब जिसका उन्वान अहद जावेदा रहा, और तीसरी किताब जो थी वो डॉक्टर सैयद अमजद अली की अर्ज़ सज्जाद ज़हीर शख्सियत और फ़न थी। एक चौथी किताब जो अंग्रेज़ी में कादर ख़ान दलाज़क साहब की थी, टू सत्तार साहिर विथ लव, ये किताब 4 किताबों का रस्म इजरा अमल में आया। उसके बाद शहर कड़पा के मुख्तलिफ़ जो है मैदानों से ताल्लुक़ रखने वाले जो अहबाब हैं, जिनकी खिदमत हैं मुख्तलिफ़, उनको उनकी खिदमत में एज़ाज़ पेश किया गया, उनकी तहनीत गुजारी की गई, जिनमें तकरीबन जो है 15-17 जो है अफराद शामिल थे। उसके बाद फिर आखिर में याद जावेद के सिलसिले में एक तकरीरी मुकाबला जो है मुनक़िद किया गया था, जो योगी मना यूनिवर्सिटी में और मुख्तलिफ़ जो है कॉलेजों में मुनक़िद किया गया। उन तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेने वालों को, इनामात हासिल करने वालों को इनामात दिए गए, बल्कि जो जिन्होंने उसमें शिरकत की थी उनको भी जो है सर्टिफिकेट से नवाजा गया। और ये हमारे लिए एज़ाज़ की बात है कि रायलसीमा ही नहीं, आंध्र प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान बल्कि बर सग़ीर की एक अहम अदबी शख्सियत प्रोफेसर सुलेमान अख्तर जावेद साहब को एक तरह से जो है उनके शागिर्दों का ये नजराना या अक़ीदत है इस जलसे का इनेकाद। और हम दिल की गहराइयों से हमारे नायब वज़ीर आला की खिदमत में हदिया तबरीक पेश करते हैं कि उन्होंने पूरा वक्त जो है हमको दिया, और जलसे के शुरू से आखिर तक जो है वो हमारे साथ रहे, और इस जलसे की कामयाबी में जो है अपना बहुत ही अहम किरदार अदा किया, पूरा ताउन किया। और इस मौके पर उन्होंने खुशखबरी भी दी अहले उर्दू को कि बहुत जल्द रियासत आंध्र प्रदेश के तमाम अज़ला में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान की हैसियत जो है दी जाएगी। उसके लिए कोशिशें जारी हैं।